اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ اقوال زری سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ حدیث شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں، وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا اس دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ اچھی بات، اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، آمین۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ، تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ رو کر مانگ لیا کرو رب سے، اسے کسی کے رونے پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ عشق کی ایک سادہ سی تعریف، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ منافق لوگوں کے دکھا کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ مکڑی کا جال اگر یکجا ہو جائے تو ایک شیر کو بھی جکڑ سکتا ہے۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔
بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ کا صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خود کو بھی کبھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اس سے ڈھونڈو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ طٰہٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جاؤ تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہمیں تھام لیتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ مولانا رومی۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ حرام چیزوں، حرام کاموں سے بچتے رہو، ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حکیم لقمان۔ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ یہی رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا وہ دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قریب ہے کیونکہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک کے لیے اس کی دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ دعا: یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، یا اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، یا اللہ ہماری لاچاری، مجبوری، معذوری اور بے بسی سے بچا، اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔